الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے اس مبارک مجلس میں جو موضوع ہمیں ملا ہے گفتگو کرنے کے لیے، وہ دور حاضر کا ایک ایسا موضوع ہے جس کا علم ہر مسلمان مرد اور عورت کو رکھنا ضروری ہے۔ موضوع ہے فتنوں کے دور میں مسلمان کی ذمہ داری۔ فتنوں کے تعلق سے ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ فتنہ یا فتین سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم عمومی طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں جس معنی میں شریعت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے کسی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ادھر کا ادھر کرنے والا ہے، لگائی بجھائی کرنے والا ہے، شر و فساد پھیلانے والا ہے، تو اس کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مرد ہو یا عورت وہ بہت فتین ہے، یعنی وہ لوگوں میں فتنہ و فساد مچاتا ہے۔ یقیناً وہ شخص فتنہ ہے یا وہ عورت فتنہ ہے، لیکن شریعت نے فتنہ کو صرف اسی معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ فتنہ ایک بہت کشادہ اور بہت زیادہ کمپریہنسو لفظ ہے جس میں بہت سارے معانی چھپے ہوئے ہیں۔ فتنہ کا لفظ شریعت میں دیکھنے جائیں گے تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو آزمانا اور ٹیسٹ کرنا، جانچنا پرکھنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے فتنت الذهب والفضة، سونے اور چاندی کو میں نے ٹیسٹ کیا، یعنی اس کو لوہار کی بھٹی پر گرم کر کے اس میں جو میل و کچیل ہوتا ہے، اس میں جو گندگی ہوتی ہے اور اس میں جو اصلی مادے کے علاوہ نقلی چیز اس میں جو مکس ہوتی ہے، اس کو جب ہم چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سونے یا چاندی کو یا لوہے کو ٹیسٹ کر لیا ہے، آزما لیا ہے۔ اسی معنی میں شریعت میں فتنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ و فکر جس میں ایک انسان کی آزمائش ہو جائے، جس میں ایک انسان کے لیے یہ موقف اختیار کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم اس موقع پر کون سی راہ اپنائیں، کون سا راستہ چلیں، اور سچ کدھر ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، یہ فرق کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، چاہے وہ کوئی چیز ایسی ہو جس کے تعلق سے انسان حد سے زیادہ محبت کرے، یا وہ چیز ایسی ہو جس کے تعلق سے انسان حد سے زیادہ خوف کھائے، یا وہ چیز ایسی ہو کہ انسان اس کے تعلق سے حد سے زیادہ نفرت کرے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہیں۔ اسی لیے شریعت میں بہت ساری چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہیں؟ فتنہ ہیں۔ فتنہ کوئی گالی نہیں ہے۔ جس تعلق سے بھی ہماری محبت، ہمارے جذبات اور ہمارے ایموشنز بہت زیادہ جڑے ہوئے ہوں اور اس تعلق سے انسان اللہ رب العالمین کی یاد سے، اس کی ذکر سے، اس کی عبادت سے غافل ہو جائے، وہ چیز اس کو اتنا زیادہ اپنے آپ میں منہمک کر لے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھول جائے، وہ چیز فتنہ بن جاتی ہے۔ تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان اپنے اولاد کے تعلق سے آزمایا جاتا ہے۔ وہ اولاد کبھی اس کی تربیت میں انسان اگر سستی اور لاپرواہی کرتا ہے تو بھی وہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی، یا
اس اولاد کے تعلق سے حد سے زیادہ محبت کیا، اس کی محبت میں انسان نے حرام اور حلال کی تمیز مٹا دیا، اور اپنے بچے کے لیے انسان دنیا میں اتنا زیادہ منہمک ہو گیا، سوچ رہا ہے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے اتنی پراپرٹی چھوڑ کے جاؤں کہ انہیں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، اور اس کے لیے انسان تگ و دو میں لگا رہے۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے کما رہا ہے یا حرام سے کما رہا ہے، تو وہ اولاد اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ وہ اولاد، اس کی محبت میں انسان فرائض سے غافل ہو جائے، جماعت اس کی چھوٹنے لگے، تو اولاد اس کے لیے فتنہ بن گئی۔ اور ایسے ہی مال انسان کے لیے فتنہ ہے۔ کبھی مال کم پاتا ہے انسان تو فقیری میں وہ مال اس کے لیے فتنہ ہے، اس کا فقر، اس کی غریبی اس کے لیے فتنہ بن گئی۔ کبھی مال ملا تو وہ مال فتنہ بن گیا، وہ حرام جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے، اسراف کر رہا ہے، ایکسٹرا ویگنٹ ہے انسان، تو بھی وہ فتنہ ہے۔ یا سرے سے خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، جہاں پہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں وہاں اس کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو یہ مال اس کے لیے فتنہ ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد لوگوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کون سا فتنہ ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے۔ کیوں؟ اس میں عورتوں کی توہین نہیں کی گئی ہے، اس میں عورتوں کو جو مردوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے جو اٹریکشن اور جو ایک جاذبیت اور ایک کشش رکھی ہے، اور اس کشش کے نتیجے میں انسان کبھی کبھی حرام عمل میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اپنے اس محبت کو پانے کے لیے وہ جائز اور ناجائز قدم اٹھانے لگتا ہے، تو یقیناً یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ جو تھا وہ عورتوں کی وجہ سے تھا۔ اسی طریقے سے جاہ و منصب، عہدہ، طاقت و قوت، حسن و جمال، انسان کی قابلیت، یہ اس کے لیے کبھی کبھی فتنہ بن جاتا ہے۔ انسان کو، کسی کو اللہ نے بہت زیادہ حسن و جمال دیا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ یا کسی کو اللہ نے علم دے دیا اور وہ علم سے اتنا زیادہ اترانے لگا کہ اپنے سامنے سب کو جاہل سمجھتا ہے، اپنے علم کا دھونس دوسروں پر جماتا ہے، ڈینگ مارتا ہے، اور اپنے سامنے لوگوں کو کمتر سمجھتا ہے، تو وہ علم اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے طاقت دے دی ہے، اس طاقت کو بجائے اس کے کہ اللہ کے دین کے لیے، کمزوروں کے لیے استعمال کرے، وہ لوگوں پر ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، لوگوں کو ستانے کے لیے وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اس طاقت کا استعمال کرتا ہے، تو وہ طاقت جو ہے اس کے لیے فتنہ ہے۔ اور تمام گناہ جو ہیں یہ فتنہ ہیں، تمام گناہ۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کفر ہے، سب سے بڑا فتنہ شرک ہے، سب سے بڑا فتنہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ گناہ ہے جس میں انسان جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، جس میں انسان کی تمیز ہوتی ہے، کھرا کھوٹے سے الگ ہوتا ہے، کون ہے جو توحید پر ہے، کون ہے جو شرک پر ہے، کون ہے جو کفر پر ہے، کون ہے جو ایمان پر ہے، کون شخص ہے جو سنت پر ہے، کون شخص ہے جو بدعت پر ہے۔ یہ وہ معیار ہے جس میں انسان کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے، مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرا جائیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے۔ مثال کے طور پر صحابہ اکرام کی زندگیوں میں دیکھیں، علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، ایسے ہی علی اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو جنگ جمل ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ یہ کیا اس کو حق اور باطل کی لڑائی کہیں گے؟ ہو سکتا ہے کم علم لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں حق پر ہے، فلاں باطل پر ہے، علی حق پر تھے، معاویہ باطل پر تھے، یہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ صحابہ کے بارے میں ہم اپنی زبان کو دراز کریں اور ان کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے معیار پر، اپنی کسوٹی پر ان کو ہم کھرا و کھوٹا بنانے کی کوشش کریں، یہ الگ بات ہے۔ ورنہ تمام سلف صالحین کا اس بارے میں اجماع تقریباً ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے، جو ان کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، جو ان کے درمیان خونریزی ہوئی، جو مسلمانوں کا خون بہا، وہ ایک قسم کا فتنہ تھا، ایک قسم کا فتنہ تھا، کیونکہ ادھر بھی مسلمان کا خون بہ رہا ہے، ادھر بھی مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔
تو مسلمانوں کے دو صفوں میں اگر نا اتفاقی ہو جائے، مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگیں، تو یہ فتنہ ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو فتنہ قرار دیا ہے، اور قیامت تک اس روئے زمین پر سب سے بڑا جو فتنہ انسان کے سامنے ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے وہ تمام وسائل ہوں گے جس سے ایک انسان بھٹک سکتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، اور اس خدائی کے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان پانی برسائے گا، بادلوں کو حکم دے گا بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا ہریالی اگے گی، پیڑ پودے اگیں گے، اناج اگیں گے، اور زمین سے خزانے نکلیں گے۔ انسان کو حکم دے گا، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا، ایک شخص کو بلائے گا، قتل کرے گا، دو ٹکڑے ہوں گے، اور پھر اس کو حکم دے گا، دونوں ٹکڑے جڑیں گے اور انسان کھڑا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فتنہ ہوگا دجال۔ یعنی جہاں پر کوئی شخص اگر اس کے پاس جائے گا اور اس کو بھروسہ ہوگا کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ بھی اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا اور وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو دینی بھائیوں، فتنے بے شمار ہیں، ہر زمانے میں فتنے نکلتے ہیں، ہر روز مرہ کی زندگی میں ہمیں آزمایا جاتا ہے، روز مرہ کی زندگی میں ہماری زندگیوں میں ایسے ایسے فتنے جنم لیتے ہیں جن میں ہمارے لیے یہ موقف اختیار کرنا، یہ سٹینڈ لینا کہ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ انسان خود جج اور حاکم بن کے فیصلہ کر بیٹھتا ہے، بعض لوگ ہیں جاہلوں کے پیچھے پڑھ کے ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ نادانوں کے پیچھے پڑھ کے ان کی اتباع کرنے لگتے ہیں، چنانچہ وہ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب کہ انسان کے سامنے ہر قسم کے فتنے ہوں، مال و دولت کا فتنہ ہو، عورتوں کا فتنہ ہو، بے حیائی کا فتنہ ہو، حرام خوری کا فتنہ ہو، دولت کی ریل پیل ہو، ہر طرف سے دنیا، صرف دنیا، لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں، ایسے موقع پر ایک مومن کا کیا سٹینڈ ہونا چاہیے، وہ کون سا رخ اپنائے؟ دینی بھائیوں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس فتنے میں مبتلا نہیں ہیں، یا ہمیں اس فتنے سے کیا لینا دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ علماء نے ایک پہچان بتائی ہے۔ کیسے ہم جان پائیں کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے یا فلاں شخص فتنے میں مبتلا ہو گیا؟ بعض دفعہ ہوتا ہے کوئی چیز مارکیٹ میں نہیں آئی اور سب نے تقریباً یہ کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے، ہمارے عقیدے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا اور پھر لوگوں نے اس کو قبول کر لیا اور ہم نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ اتنے میں کیا حرج ہے، پوری دنیا کر رہی، اس میں کیا پرابلم ہے؟ شروع میں ٹیلی ویژن آیا، ڈش آیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو شیطان آ گیا گھر میں، مخالفت ہوئی، نیکوں نے بھی مخالفت کیا، جو دنیا دار تھے انہوں نے بھی مخالفت کیا کہ یقیناً یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور یہ شیطان کو گھر میں بٹھانا ہے۔ لیکن یہ فتنہ اتنا عام ہوا کہ ہر گھر میں وہ شیطان آ کے بیٹھ گیا، اور اس کے تعلق سے ہمارا موقف، ہمارا سٹینڈ جو ہے چینج ہو گیا، اور دھیرے دھیرے جس کو ہم حرام کہتے تھے، جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ ہمارے گھروں کو تباہ و برباد کر ڈالے گا، وہ آج ہمارے لیے جائز ہو گیا اور ہمارا موقف بدل گیا۔ ارے ابھی کہاں اس سے نجات مل سکتی ہے، ہم چھوڑ دیں اپنے بچوں کو تو ہمارے گھر میں نہیں دیکھیں گے تو پڑوسی کے یہاں چلے جائیں گے، وہ اپنی بہن کے یہاں، اپنی پھوپھی کے یہاں، اپنی خالہ کے یہاں جاتے ہیں، وہاں دیکھ لیتے ہیں، تو کم سے کم وہاں سے بچانے کے لیے ہم اپنے گھر میں لے آئے ہیں، ہم نیوز دیکھتے ہیں، ہم صرف سپورٹس چینل دیکھتے ہیں۔ شیطان ایسے ہی خوبصورت دلیلیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو منا لیا، حالانکہ ہمارے گھروں میں اس شیطان کے ذریعے سے جو برائی پنپ رہی ہے، وہ ہم روز مرہ کی زندگی میں ہم جان پاتے ہیں کہ ہمارے بچے اس سے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں، کیا بدعقیدگی ہمارے گھر میں آ رہی ہے، کیا بے حیائی ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں اس سے سیکھ رہی ہیں، ہمارے بچے اس سے کس قدر ان کے اندر بےغیرتی آ رہی ہے، کس قدر ان کا لباس چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، کس قدر مغربیت زدہ وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے ہم خود اگر بیدار مغز ہیں، اگر زندہ ہیں، ہمارا ایمان زندہ ہے، تو ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ دینی بھائیوں، یہ بہت بڑا معیار ہے۔ بہت سارے سودی کام کل تک حرام تھے،
لیکن آج ہم اس کو ضرورت سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنا لیے. نہیں انشورنس کے بغیر کیسے کام بنے گا, ابھی تو لائف انشورنس سے چھٹکارا کیسے ہو سکتی ہے, بزنس کا اپنے انشورنس کرانا ہے, گاڑی کا انشورنس کرانا ہے, ہیلتھ کا انشورنس کرانا ہے, ایجوکیشن کا انشورنس کرانا ہے, تمام قسم کی انشورنس. اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ رب العالمین بچائے ہوئے ہیں, محفوظ کیے ہوئے, وہی لوگ بچے ہوئے ہیں. ورنہ دھیرے 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 دنیا جس رنگ میں رنگی ہوئی تھی اسی رنگ میں مسلمان بھی رنگ گئے. جب یہ موقف ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمیں جان جانا چاہیے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. کل تک ایسا تو نہیں ہے کہ کل تک کوئی چیز حرام رہی ہو آج حلال ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے. وہ تو حکم ہمیشہ ایک رہے گا. آگ کل بھی جلاتی تھی آج بھی جلائے گی. بچھو کا ڈنک کل بھی ہمارے لیے نقصان دہ تھا آج بھی نقصان دہ ہے. سانپ کل بھی کاٹنے سے سانپ کے مرتا تھا انسان, آج بھی سانپ کے کاٹنے سے مرے گا. ایسا تھوڑی نہ کل تک کوبرا ہمارے لیے نقصان دیتا آج کوبرا کو میں جیب میں رکھ کے گھوموں, وہ کوبرا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں رہا. موقف ہمیشہ ایک ہوگا. اس لیے یہ بہت بڑا دینی بھائیوں اور بہنوں ہماری زندگی میں معیار ہے. برقع ہماری زندگی میں آیا. پہلے عورتیں ایسے برقع پہنتی تھیں کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دور سے دیکھو کہ عورت کا چہرہ کدھر ہے. یقیناً آج بھی بہت ساری خواتین اللہ کی بندیاں ہیں ایسے برقعے پہنتی ہیں کہ دور سے انسان دیکھے تو یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ خاتون جو ہے اس کا چہرہ کدھر ہے. لیکن اسی زمانے میں دھیرے دھیرے ایسے برقعوں نے جگہ لیا جو برقعے نارمل لباس سے زیادہ اٹریکٹو تھے. یعنی ایک عورت اگر نارمل لباس پہن کے جائے تو لوگوں کی نگاہ اس پہ کم پڑے گی, لیکن وہی خاتون جب ایک خاص قسم کا چٹک مٹک والا بھڑکیلا وہی برقع 4,000 5,000 10,000 اپنے شوہر کے انکم کے حساب سے خریدتی ہے اور پہنتی ہے تو جس کی نگاہ نہیں اٹھنی ہوتی اس کی بھی نگاہ اٹھتی ہے. اور ہوتا کیا ہے, یہ برقع پہلے دینداروں کے یہاں معیوب تھا, پھر دھیرے دھیرے وہ برقع ہمارے گھروں کی دیندار خواتین بھی اپنے ساتھ خرید لائیں. اور ہم بھی دیکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کو پہنتے ہوئے, اپنی بیوی کو پہنتے ہوئے, اپنی ماں کو پہنتے ہوئے. ہمیں غیرت نہیں آتی. تنگ ہے, چست ہے, ٹرانسپیرنٹ ہے, ایک دم ریویلنگ ہے, منقش ہے, اس پہ ہر قسم کے زیب و زینت کیے ہوئے ہیں, ہر قسم کے اس پہ کڑھائی بنائی کی ہوئی ہے, اس پہ موتی وغیرہ جڑے ہوئے ہیں, جو بھی آپ دیکھ لیں. آج ہم خوشی کے ساتھ ہم جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو, اپنی بیویوں کو اسے خرید کر دیتے ہیں, پہناتے ہیں اور وہی پہن کے گھومتی ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. حالانکہ کل جب میری نگاہ کسی دوسری خاتون پر پڑی تھی تو ہم نے اپنی نگاہ پھیر لیا تھا کہ کیسی عورت ہے یہ, کیسا اتنا تنگ و چست برقع پہن کے گھوم رہی ہے. لیکن دھیرے دھیرے ہمارے موقف میں لچک آیا, ہمارا اسٹینڈ کمزور پڑا, شریعت کی پکڑ ہمارے اوپر ڈھیلی پڑی اور ہمارا موقف بھی بدل گیا. ہم بھی اپنے گھروں میں وہی برقعے اور وہی لباس اور وہی پوشاک جو کل تک ہمیں برا لگتا تھا ہم بھی خرید لائے, ہمارے گھر کی خواتین بھی وہی پہننے لگی. یہ وہ موقف ہے دینی بھائیوں جہاں پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے. ایسے موقع پر جبکہ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں, ایک مومن کی کیا ذمہ داری ہے, ایک مسلمان کیا رویہ اختیار کرے. اس تعلق سے کچھ موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم ایسے موقعوں پر صحیح سٹینڈ لے سکیں اور صحیح رخ اپنا سکیں کہ ہم اور ہماری گھر کی ہماری خواتین, ہمارے بچے ان فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. سب سے پہلی چیز دینی بھائیوں, کوئی فتنہ جب ہمارے سامنے ظاہر ہو تو اس فتنے کے تعلق سے ہم جذباتیت کا شکار نہ ہوں, ایموشنز کے پیچھے نہ بھاگیں. ایموشن کی قدر ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر جذبات رکھے ہیں. لیکن یہ جذبات اور یہ ایموشنز اگر شریعت کے تابع نہ ہوں, شریعت کے کنٹرول میں نہ ہوں تو انسان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے, کسی بھی فتنے کے تعلق سے ہم کوئی بات سنیں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے جو سوچ رہے ہیں, ہمارے جذبات جو ہم سے کہلوانا چاہتے ہیں, ہم اس کو شریعت کے میزان پر, شریعت کے ترازو پر رکھ کر تولیں کہ کیا یہ ہمارے جذبات جو ہیں شریعت کے انڈر میں ہیں یا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ہر چیز شریعت کی روشنی میں پرکھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے
عقل کو شریعت کے دائرے میں لا کر سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری عقل اتنی زیادہ آزاد نہ ہو، ہماری سوچ و فکر اتنی زیادہ آزاد نہ ہو کہ ہم شریعت کے نصوص کو، قرآن و سنت کے نصوص کو اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کرنے لگیں. ہماری عقل جو ہے شریعت کے تابع ہو، ہمارے جذبات اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہوں اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. دیکھیے، جو بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ صحیح سالم عقل کے کبھی مخالف نہیں ہو سکتا. اللہ اس کے رسول کا جو بھی حکم ہے وہ صحیح سالم عقل اور فطرت کے کبھی بھی برخلاف نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ کا کوئی حکم ہے، ہم سوچیں کہ یہ تو زیادہ لاجیکل نہیں لگتا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو ہے یہ زیادہ منطقی نہیں لگتا ہے، اس کے پیچھے کوئی وزڈم سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر اس طرح کی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہماری عقل میں فطور ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی بات جو ہے کبھی بھی صحیح فطرت کے مخالف نہیں ہو سکتی ہے. یا تو وہ حدیث ضعیف ہے یا ہماری عقل میں پرابلم ہے. اگر حدیث صحیح ہے تو ہمارے عقل میں پرابلم ہے، اور اگر ہماری سوچ صحیح ہے تو اس کا مطلب وہ حدیث میں پرابلم ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. بعض دفعہ حدیثوں کے نام پر ضعیف اور موضوع اور من گھڑت چیزیں پیش کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو سنت ہے. نہیں، وہ سنت نہیں ہے. ضعیف اور موضوع من گھڑت چیزیں جو ہیں وہ دین نہیں ہیں، اور اسے دین سے دور رکھنا چاہیے. اس کے حساب سے ہمیں اپنی عقل کو نہیں تبدیل کرنا چاہیے، بلکہ صحیح نصوص کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنے عقل میں، اپنی سوچ و فکر میں تبدیلی لانی چاہیے. اور شریعت کا یہ موقف ہے کہ کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی برائی یا اس طرح کی کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آئے تو ہم اس میں بہت جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں اور جلد بازی میں کوئی فیصلے نہ لیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. خصوصاً دیکھتے ہیں کہ نوجوان بہت زیادہ جذباتیت کا شکار ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے فوری طور پر اس کو لے اڑتے ہیں اور فوری طور پر ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. یہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ویسا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ خارجی ہے، وہ بدعتی ہے. وہ اس طرح کی چیزیں بغیر تثبت کے، بغیر غور و فکر کیے اس کے بارے میں ایک حکم پاس کر دیتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب کوئی فاسق آدمی، کوئی گنہگار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو جانچ پرکھ لو، اس کو جانچ پرکھ لو. ایسا نہ ہو کہ جلد بازی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لے جاؤ جو بعد میں تمہارے لیے ندامت اور شرمندگی کا سبب بنے. تو دوسرا جو سٹینڈ ہے، دوسرا جو اہم ہمارے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں. کسی بھی حکومت کے خلاف، کسی بھی جماعت کے خلاف، کسی بھی کمیونٹی کے خلاف، کسی بھی شخص کے خلاف جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ اس میں غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس میں ہر قسم سے، ہر انداز سے، ہر زاویے سے اس کو جانچ پرکھ لیں اور پھر صحیح موقف تک پہنچنے کی کوشش کریں. اسی لیے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے موقعوں پر ہم بجائے اس کے کہ خود مفتی بنیں اور خود عالم بنیں، یہ معاملہ کہاں لے کے جائیں؟ علماء کے پاس لے کے جائیں. اور علماء میں بھی ایسے علماء کے پاس لے کے جائیں جو کبار علماء ہیں، جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس لائن میں کھپا دی ہیں، اللہ کی کتاب کی خدمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خدمت میں اپنی زندگی پوری کھپا دی ہے، تعلیم و تعلم میں اپنے آپ کو کھپا دیا ہے. زندگی کو انہوں نے غور سے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا ہے، پرکھا ہے. ان کے مشاہدات، ان کے ایکسپیرینس، ان کے تجربات بہت واسٹ ہیں، بہت زیادہ ہیں. وہ جو ججمنٹ پاس کریں گے، وہ جو فتویٰ دیں گے، وہ کسی بارے میں، کسی جماعت کے تعلق سے، کسی شخص کے تعلق سے، کسی عمل کے تعلق سے ہمیں جو بات کریں گے، بتائیں گے، وہ ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں میں فائدے مند ہوگا. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بڑے علماء پر بھروسہ نہیں کرتے. شیطان نے ہمیں اپنے علماء کے تعلق سے بدظن کر دیا ہے
اور یہ شیطان کی سب سے بڑی چال ہے دینی بھائیوں کہ ہمیں اپنے علماء سے بدزن کر دیتا ہے. جب ہم علماء سے بدزن ہو جائیں گے تو ہم فتویٰ کس سے لیں گے؟ کس سے لیں گے؟ اگر ہم علماء سے بدزن ہو گئے تو اب ہمارا مفتی کون بچا؟ غیر عالم، جو عالم کی طرح دکھیں گے لیکن عالم رہیں گے نہیں. عالم کی طرح شکل و صورت ہوگی، عالم کی طرح چہرہ مہرہ ہوگا، عالم کی طرح لباس ہوگا، وہ عالم بننے کی کوشش کریں گے لیکن عالم نہیں رہیں گے. لوگ ان کے پاس جائیں گے فتویٰ لینے، خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو گمراہ کریں گے. خصوصاً نوجوانوں کے پاس، نوجوانوں سے چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، لیکن نوجوانوں سے ایسے فتنوں کے موقع پر فتویٰ پوچھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ان کے فتووں پر جذباتیت زیادہ غالب ہوتی ہے، ایموشن زیادہ غالب ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو ایسے عمل کی طرف ابھاریں گے، ایسا کام کرنے کے لیے کہیں گے جو پورے سماج اور معاشرے کے لیے فتنہ بن جائے گا، پورے سماج اور معاشرے کے لیے تباہی کا سبب بنے گا. وہ انجام سوچ کر، عواقب سوچ کر، اس کے ہر اینگل سے جانچ پرکھ کے فتویٰ نہیں دیں گے، بلکہ جذباتیت کو سامنے رکھ کر، جذبات سے مغلوب ہو کر وہ فتویٰ دیں گے. اور عام طور پر دینی بھائیوں ایسے ہی ہو رہا ہے. سبحان اللہ، آپ یوٹیوب پر دیکھیں یا ویب سائٹس پہ جائیں، ایسے لوگوں کی کثرت ہے، بھرمار ہے، جو عالم نہیں ہیں لیکن وہ سب سے بڑے مفتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے، یا عام سماج کا یہ حال ہے کہ سوچتے ہیں کہ ان پرانے علماء کے پاس جاؤ، وہی پرانی گھسی بٹی باتیں سناتے ہیں، وہی پرانی سنتیں، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی قرآن، وہی حدیث، وہی پرانی سنت، یہی سن سن کے پک گئے ہیں، کچھ نیا چاہیے. سبحان اللہ، نیا کیا لائیں گے؟ ہمیں تو جتنا پرانا ملے اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے. ہمیں تو 1400 سال پرانا نسخہ چاہیے ہمیں عافیت کے لیے. اگر کوئی نیا نسخہ پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہمیں وہ جہنم کی کھائی میں لے کے جا رہا ہے، ہمارے لیے تباہی کا وہ سبب بن رہا ہے. ہمیں تو وہ نسخہ چاہیے جو 1400 سال پہلے نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اس لیے دینی بھائیوں، ہمیشہ کبار علماء سے اپنا ناطہ جوڑنا چاہیے، کبار علماء سے، بڑے علماء سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. ایسے ہی فطروں کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، نیک عمل کرے. یہ عبادت انسان کو فتنوں سے دور رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، العبادت عند الحرج کہجرۃ الیہ. قتل و غارت غری جب مچ جائے، فتن و فساد مچ جائے، جب فتنے ہر طرف پھیل جائیں، اس وقت اگر کوئی شخص عبادت میں لگا رہتا ہے اللہ کی، تو اس کو جو اجر ملنے والا ہے اتنا بڑا اجر ہے گویا کہ وہ میرے پاس ہجرت کر کے آیا ہے. اور ایسے موقع پر عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے جب فتنے زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ عبادتوں میں کمزور پڑ جاتے ہیں، جذباتیت کی باتیں کریں گے، ٹکرانے کی باتیں کریں گے، تہوبالا کرنے کی باتیں کریں گے، اور باطل سے ٹکراؤ والی بات کریں گے. باطل سے کیسا ٹکراؤ کریں گے؟ ہم اپنے اندر کے شیطان کو نہیں مار پاتے، ہم اپنی شہوات پہ، اپنے جذبات پہ ہمارا غلبہ نہیں ہے. جب ہم اپنے اندر کے شیطان کو نہیں مار پاتے ہیں تو ہم باہر کے شیطان کو کیسے مار پائیں گے؟ باہر کا شیطان تو اور زیادہ مشکل ہے. ہم اپنے اندر کے شیطان کو نہیں مار پا رہے ہیں، اپنی ایک ایک عادتوں کو ہم نہیں چھوڑ پا رہے ہیں. اب ہمارے اندر جو شہوات، جو شبہات پل رہے ہیں، جو پنپ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن اپنے مومن بھائیوں کے لیے ہے، جو شہوات کے لیے ہمارے دلوں میں رغبت ہے، دنیا کے لیے جو حرص و طمع اور لالچ ہمارے دلوں میں موجزن ہے، اس کو ہم نہیں نکال پا رہے ہیں اور ہم غیروں سے ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں. بہت بار ایسا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایسا دیکھا گیا ہے. بہت سارے نوجوان ٹکرانے کی بات کر رہے ہیں اور قربان ہونے کی بات کرتے ہیں، لیکن انہی نوجوانوں کو دیکھا گیا رمضان کو روزے نہیں رکھتے، نماز میں پیچھے رہتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں سب سے پیچھے رہیں گے، بلکہ جو نماز مل گئی پڑھ لیے. یہاں تک کہ بعض دفعہ سبحان اللہ وہ نوجوان جو میدان میں آپ سے بات ایسا کریں گے تو لگے گا کہ صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گئے ابھی یہ دوسرے. لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا، کبھی پکڑا گیا کچھ کھاتے پیتے ہوئے تو فوراً عذر پیش کر دیا، ارے بھائی کیا کریں، طبیعت بہت خراب رہتی ہے. کیسی طبیعت خراب ہے؟ ارے مت پوچھیے کیسی طبیعت خراب ہے، ہر چیز بتائی نہیں جاتی ہے.
کون سی بیماری تمہیں پکڑ گئی جو بتانے کے لائق نہیں ہے؟ ایسے لوگ جو عبادت میں اتنے کمزور ہوں، جن کا اللہ رب العالمین سے رشتہ اتنا کمزور ہو، وہ لوگ ٹکراؤ کی بات کریں، وہ لوگ قربان ہونے کی بات کریں، سبحان اللہ، اپنے سماج کو گویا کہ خودکشی کے دہانے میں دھکیل دینا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو علماء اپنی زندگیاں اس لائن میں گزار چکے ہیں، ان سے صحیح موقف، صحیح رائے اور صحیح فتویٰ لے۔ وہ جو ہمیں فتویٰ دیں گے اسی میں امت کے لیے نجات پوشیدہ ہے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان بزرگ علماء کے درس و دروس کو چھوڑ کر، بزرگ علماء کی تقریروں کو چھوڑ کر، بزرگ علماء کی واعظ و نصیحت کو چھوڑ کر کوئی بھی اپنے حساب سے پک اینڈ چوز والا معاملہ ہوتا ہے۔ یوٹیوب کی دنیا ہے اور وہ ایسا جنگل ہے کہ وہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی، اپنے کام کی چیزیں ملیں گی۔ یہ وہ موقف ہوتا ہے کہ انسان بجائے اس کے دینی بھائیوں، ہمیں اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھنا ہے۔ ہمیں وہ فتویٰ لینا ہے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہو۔ کوئی بھی فتویٰ آئے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس فتوے پر عمل کرنے میں ہمارا کتنا فائدہ ہو، کتنا نقصان ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے فتویٰ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ ظاہری طور پر بھلے ہمیں نقصان لگے، لیکن ہمیں اسی کو اپنے لیے حفظ جان بنانا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے ہم اپنے حساب سے فتویٰ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں کہ یہ حلال ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہیلتھ انشورنس حلال ہونا چاہیے، ابھی تو اس کے بغیر علاج کرانا بہت مشکل ہے، علاج ہو نہیں سکتا، علاج بہت مہنگا کاسٹلی ہو گیا ہے، ابھی تو ہیلتھ انشورنس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ ایک عالم کا فتویٰ پائے، نہیں حرام ہے، دوسرے عالم کا فتویٰ پائے، حرام ہے، پھر کوئی اور عالم ملے تو انہوں نے تھوڑی سی نرمی دکھائی اور کسی ایسے عالم کا، سو کالڈ عالم کا فتویٰ بتایا اور اس کا ریفرنس دیا جنہوں نے کہا کہ ہاں آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، آپ کے لیے یہاں پہ جائز ہے، اور پھر اپنے دل کو ہم نے منا لیا ماشاءاللہ ہم شریعت پہ چل رہے ہیں اور شریعت پہ عمل کر رہے ہیں اور اس کے ہیلتھ انشورنس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حالانکہ ہم نے دلیل کی اتباع نہیں کی ہے، ہم نے اپنے ڈیزائر کی اتباع کی ہے، ہمیں وہی چاہیے تھا، ہم وہی ڈھونڈ رہے تھے جو اس کو حلال کہہ دے، اور اپنے اس خواہشات کو شریعت کا جامہ پہنانا چاہتے تھے، شریعت کا لبادہ پہنانا چاہتے تھے، اور مجھے کوئی نہ کوئی مل گیا۔ اس دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو حلال کہنے والے لوگ آپ کو نہ مل جائیں؟ یہاں تو ہر چیز بکتی ہے، فتوے بکتے ہیں، انسان کی نماز بکتی ہے، اذان بکتی ہے، داڑھیاں بکتی ہیں، تقویٰ بکتا ہے، انسان کے عبادتیں بکتی ہیں، انسان کی حیا بکتی ہے، یہاں ہر چیز بکتی ہے، بس خریدار چاہیے۔ ہر قسم کے فتوے دینے والے لوگ آپ کو مل جائیں گے، کوئی بردر کے نام پہ فتویٰ دے گا، کوئی عالم کے نام پر فتویٰ دے گا، کوئی متعلم کے نام پر فتویٰ دے گا، اور کوئی کسی نام سے فتویٰ دے گا۔ اس لیے دینی بھائیو ہمیشہ یاد رکھنا، سبحان اللہ، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ان کے سامنے جب کوئی نئی بات آتی تھی تو وہ اپنے سے بڑے سے فتویٰ پوچھتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سامنے ایک بدعت ہوتے ہوئے دیکھا، کوئی حکم نہیں لگایا، بھاگے ہوئے عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے علم کی گواہی دی ہے۔ بھاگے بھاگے آئے، بتایا کہ ایسا ایسا مسجد میں ہو رہا ہے، اور چل کے دیکھیے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، علم کا دریا، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ بدلتا تھا، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کرتے تھے کہ بتاؤ اس معاملے میں شریعت کا کیا موقف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ پھر ان صحابہ میں سے کوئی صحابی جس کو اللہ کے نبی کی سنت معلوم ہوتی تھی، وہ آپ کو بتایا جاتا تھا، فوری طور پر وہاں پہ سرنڈر کر جاتے تھے۔ دینی بھائیو یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے۔ اگر ہم شریعت کے انڈر میں نہیں رہیں گے، شریعت کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، تو شیطان ہمیں اچک لے جائے گا، شیطان ہمیں اچک لے جائے گا۔ بعض دفعہ شیطان ہمیں یہ ورغلاتا ہے کہ چلو تم بہتر ہو، یہاں لوگ پتہ نہیں کیا کیا ہاتھی کھا کے ڈکار نہیں لیتے ہیں، تم تو صرف چوہا کھا رہے ہو، اور انسان خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے پاپی ہیں، ان پاپیوں کے مقابلے میں تم تو بہت اچھے ہو، تو اتنا چھوٹا پاپ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
لوگ بالکل برقعے نہیں پہنتی ہیں، بہت ساری خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، کم سے کم تم برقع جو پہن رہی ہو، چست پہن رہی ہو تو بھی کیا حرج ہے، کم سے کم پہنی تو ہو۔ اور انسان اپنے دل کو بنا لیتا ہے ہاں اوکے، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو ہمارے دماغوں میں ڈالا جاتا ہے کہ کچھ تو حاصل کیے، وہ بھاگے بھوت کی لنگوٹ سے ہی کچھ نہیں پائے، لنگوٹ تو چھین لیے۔ دینی بھائیوں، لنگوٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے، لنگوٹ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہو تو پورے طور پر مسلمان بن کے رہو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ اس لیے ایسے موقعوں پر سب سے اہم اور ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کے دلیلوں کے تابع رہیں، ہم دلیلوں کو اپنے تابع نہ کریں، اپنے حساب سے دلیلوں کو توڑے مروڑے نہیں۔ اور دینی بھائیوں، ایک اہم چیز یہ ہے فتنوں کے موقعوں پر، وہ یہ ہے کہ تفرقہ بازی سے دور رہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے بازی نہ کرو، مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا نہ کرو، کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کی بات نہ کرو، توحید سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سارے جاہل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ توحید کی بات کرنا، بدعت کے خلاف بولنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو توحید کی بات نہیں کریں گے، کیا شرک سے اتحاد پیدا ہوگا؟ کیا بدعت سے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا؟ اتحاد کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت۔ جن راستوں پہ چل کے صحابہ کرام ایک ہوئے تھے، ان کے دل جو آپس میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو راستہ اپنا کر وہ لوگ شیر و شکر ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہی راستہ ہم بھی اپنائیں گے تو ہی ہماری صفوں میں اتحاد پیدا ہوگا۔ لیکن کبھی بھی چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ سنتوں کو عام کریں لیکن حکمت کے ساتھ۔ آمین کے لیے، رفع الیدین کے لیے، فاتحہ خلف الامام کے لیے یقیناً بحث کریں، لوگوں سے بحث کریں بے شک، لیکن اس کو نفرت کا موضوع نہ بنائیں، اس کو نفرت کا موضوع نہ بنائیں، حکمت کے ساتھ بات کریں۔ ایک شخص مسجد میں آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے، مثال کے طور پر وہ ہم سے پیر نہیں ملا رہا ہے، چھوڑیں، تھوڑا ڈھیل دیں، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اکیلے مجھ سے بات کریں، بجائے اس کے کہ اس کو فتنے میں ڈال دیں اور اگلے ٹائم سے ہمارے اس مسجد میں، ہمارے اس درسگاہ میں، ہمارے اس وعظ و نصیحت کی مجلس میں وہ آنے سے ڈرے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کون سی بات کب بولنی ہے، کہاں بولنی ہے، کس موقع پہ بولنی ہے، کیسے بولنی ہے، یہ تمام چیزیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں، ہم لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جائیں گے۔ انتشار سے بچیں۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے، وہ یہ ہے دینی بھائیوں کہ فتنوں سے ہمیشہ دور رہیں، فتنوں سے اور فتینوں سے دور رہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ آج کل سبحان اللہ یہ فتنہ بہت زیادہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور اس کا سب سے زیادہ جو وکٹم بن رہے ہیں وہ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہمارے نوجوان بن رہے ہیں، قرآن و سنت پہ چلنے والے نوجوان۔ تعجب تو یہ ہے کیونکہ ان کو قرآن و سنت کے نام پہ ہی بھٹکایا جاتا ہے، ان کو اتنا زیادہ اسمارٹ بنا دیا جاتا ہے کہ حدیث کی سنت، حدیث کی حیثیت اور سنت کی حیثیت ان کی نگاہوں میں مشکوک ہو جاتی ہے، اور اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں کہ وہ پوری حدیثوں کے مجموعے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ ایسے فتینوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ شخص ان کا مقابلہ کرے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس ان کے شبہات، ان کے ڈاؤٹس کو دور کرنے کا ملکہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے، کچے ہیں، تو ان سے بحث کرنے نہ جائیں، بجائے اس کے کہ ان کو چھوڑا سکیں، ہم خود اس جال میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے سبحان اللہ، آپ دیکھیں سلف صالحین کے ہاں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں، بحث کرنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میں تم سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں جس عقیدے پہ ہوں اس سے خوش ہوں، میں تجھے ڈیبیٹ کر کے میں اس میں شبہ نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اتنے کٹ حجت ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ منطق اور لوجک کا استعمال کرنے والے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ اگر وہ اس کھمبے کو کہیں کہ سونا ہے تو آپ کو ثابت کر دیں گے کہ یہ سونا ہے۔ آپ کے دل میں رہے گا کہ یہ سونا نہیں ہے، لیکن آپ کو زبان سے وہ کہلوا دیں گے کہ یہ سونا ہے۔
اتنے کٹ حجت ہوتے ہیں اور اتنے چرب زبان ہوتے ہیں، ایک سے ایک جیٹھ ملانی سماج میں گھومتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اگر ہمارے اندر اتنی تیاری نہیں ہے، اتنا استعداد نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ان کے ڈاؤٹ کا ہم جواب دے سکیں، تو ان کو پکڑ کے ایسے لوگوں کے پاس آنا چاہیے جو صاحب علم ہیں، جو ان کے ڈاؤٹس کا جواب دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم خود بھیڑیں اور اپنی بھی سینگ توڑوا کے چلے آئیں. فتین سے دور رہنا چاہیے اور فتنے سے دور رہنا چاہیے. ہم کتنے بھی مضبوط عقیدے کے، مضبوط ایمان والے کیوں نہ ہوں، لیکن فتنوں سے دور رہنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں دجال کے بارے میں کہا ہے کہ دجال کے بارے میں جب سننا تو اس سے دور رہنا. یہ نہیں کہ چلو دیکھ کے آتے ہیں کون ہے، کیا کرتا ہے، کیسا جگلنگ دکھاتا ہے، کیسا مداری ہے، کیسے مارتا اور جلاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان اس کو جو دیکھنے کے لیے جائے گا وہ خود اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. بعض دفعہ کہیں فحاشی اور برائی بیچز پہ جہاں پہ ننگا پن ہوتا ہے، بے حیائی ہوتی ہے، وہاں انسان جاتا ہے، اس کی نیت بری نہیں ہوتی ہے، صرف تفریح کے لیے جاتا ہے. لیکن ایک بار گیا، 2 بار گیا، 3 بار گیا، پھر وہ برائی اس کو برائی نہیں لگتی ہے. اس کے اندر جو غیرت تھی دھیرے دھیرے وہ ماد پڑ جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں سے دور رہو. اپنے آپ کو ٹیسٹ نہ کرو کہ کہیں بے حیائی کی محفل جمی ہے، کہیں پہ برائی کی مجلس جمی ہے تو وہاں پر نصیحت کرنے کے لیے یا وعظ کرنے کے لیے انسان نہ جائے. وہ وعظ و نصیحت کی محفل نہیں ہے، نصیحت بعد میں کرنا. ہو سکتا ہے انسان وہاں جائے اور خود فتنے کا شکار ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فتنوں کے موقعوں پر جو شخص سویا ہوا ہوتا ہے وہ لیٹنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے. جو سویا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کون سا فتنہ سماج میں پنپ رہا ہے، اور جو جاگا ہوا ہے وہ بیٹھنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے. کیونکہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو کم نظر آتی ہے برائی، لیکن جو بیٹھا ہوا ہے اس کو زیادہ برائی نظر آتی ہے، اور وہ زیادہ آسانی کے ساتھ چل کے جا سکتا ہے برائی کی طرف. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا. جب فتنے عام ہوں گے تو ایسے موقع پر جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا. مثال کے طور پر ہمارے گھر میں باڑی لگی ہوئی، ونڈو لگا ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور میرا ایک بھائی کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے والے کو زیادہ روڈ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو زیادہ نظر آ رہا ہے میرے مقابلے میں کچھ نہیں دیکھ پا رہا ہوں. لیکن وہ جو باڑی پہ کھڑا ہوا وہ زیادہ دیکھ رہا ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے کے مقابلے میں بہتر ہوگا، اور جو دوڑنے والا ہوگا وہ اس شخص سے بہتر ہوگا جو اس فتنے کے درمیان ہوگا. اس لیے دینی بھائیوں، ایسے موقعوں پر جبکہ فتنے چاروں طرف سے ہمارے گھروں کے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں، ہمیں فتنوں سے دور رہنا چاہیے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس آئے اور کہا کہ چلو گے نہیں ہمارے ساتھ لڑنے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ جب آپس میں مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی تو تم اپنی تلوار جو ہے ایک لکڑی کا بنا لینا، لکڑی کا. بولے یہ لکڑی کی تلوار میں بنا کے رکھا ہوں، بولو تو اسی کے ساتھ چل کے لڑوں. چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسے فتنے پنپیں گے کہ مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہوں گے اور مسلمانوں کا خون آپس میں بہنے لگے گا تو تم اپنے تلوار کی دھار کو پتھر سے لا کے کند کر دینا، تاکہ وقت پڑنے پر ایسا نہ ہو اچانک جوش میں نکالا اور کسی مسلمان کا خون بہایا. ایسے موقعوں پر اسی لیے علی اور معاویہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی چند صحابہ انگلی پہ گن سکتے ہو، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا خون بہا، لیکن صحابہ کرام نے اس میں شرکت نہیں کیا کیونکہ جانتے تھے یہ فتنہ ہے. ادھر سے بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں، ادھر سے بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں. مسجدوں کا اختلاف ہو، مدرسوں کا اختلاف ہو، ایسے موقع پر جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں دینی بھائیوں تو ان میں صلح کرانے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس آگ کو اور بھڑکائیں. آگ کو بھڑکانے کا کام نہ کریں بلکہ اس سے دور رہنے کی کوشش کریں. ہر ممکن وہاں سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری ذات کے ذریعے سے، ہماری اپنی وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے، کسی مسلمان کی جان ہمارے ذریعے سے ضائع نہ ہو. اسی طریقے سے
ایسے جنگوں کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جیسے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب ایسا موقع آئے گا تو تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، مسلمانوں کے ساتھ رہنا، مسلمانوں کی معیت اختیار کرنا۔ تو صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت ہی نہ ہوتا ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرقوں سے الگ ہو کر اپنے جانوروں کو لے کر دور دراز چلے جانا۔ کسی کے پاس اگر اونٹ ہوگا تو اپنے اونٹ کو جا کے صحرا میں ڈیزرٹ میں چرائے، ان کا دودھ پیے، وہاں اکیلے رہے۔ بکری ہوگی تو بکری کو لے کر چلے جائے، یعنی جس کے پاس جو ہو اس کو لے کر سماج کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، ایسے فتنوں کے اختلافات کے موقع پر، لیکن اس میں پارٹیسپیشن نہ کرے، کسی بھی قسم کا کنٹریبیوشن اپنا نہ دے، دور رہے ایسے فتنوں سے، اپنے آپ کو دور رکھے، ہر قسم کے جو بھی فتنے پنپ رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دینی بھائیوں کہ فتنوں کے موقعوں پر سنت کو لازم پکڑیں، سنتوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اور طوفان آیا تھا تو کون لوگ بچے تھے؟ جو کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں، جو ان سنتوں پر سوار ہوگا، جو ان سنتوں کو اپنائے گا، وہی شخص ان فتنوں سے بچ پائے گا۔ ہر چیز کا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے صحیح آتھینٹک سنت جاننے کی، پڑھنے کی، سیکھنے کی کوشش کریں۔ علم ایسے موقع پر سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو جتنا بڑا جاہل ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ فتنے کا شکار ہوگا۔ اسی لیے دینی بھائی دیکھیں، دجال کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہو، عیسیٰ علیہ السلام ضروری نہیں کہ ہمارے زمانے میں آئیں، یاجوج ماجوج ضروری نہیں کہ ہمارے زمانے میں نکلیں، یا ضروری نہیں کہ سورج جو ہے ہمارے زمانے ہی میں پچھم کی طرف سے نکلے۔ لیکن اتنی باریکی کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزیں کیوں بیان کر کے گئے ہیں؟ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور دجال آج تک ظاہر نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دجال کے بارے میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ بہت سارے مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہوا، کہتے ہیں دجال کوئی چیز نہیں ہے۔ آج تک اتنے زمانے سے نوح سے لے کر آج تک ہر آدمی دجال 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 کے نام پر ڈراتے ہوئے آیا ہے، کوئی دجال آج تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ایک کوئی موہوم سی چیز ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ نہیں، یہ دجال ایک حقیقت ہے، دجال آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کو ہر مومن پہچانے گا، ہر شخص جو ایمان والا ہوگا وہ دجال کو جان جائے گا۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافارا، صرف مومن پڑھ پائے گا۔ جو ایمان والا ہوگا، علم والا ہوگا، عمل صالح رکھتا ہوگا، وہ شخص پہچان پائے گا۔ اگر ہمیں کسی برائی کے بارے میں پہچان نہ ہو تو ہم اس برائی کو کیسے جان پائیں گے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نبی سے نیکی کے بارے میں پوچھتے تھے اور میں آپ سے گناہ کے بارے میں پوچھتا تھا، اس ڈر سے کہ میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایسے فتنوں کے موقع پر علم دین کا حصول سب سے زیادہ ضروری ہے۔ نفلی نماز پڑھنے سے، نفلی روزہ رکھنے سے، نفلی صدقات کرنے سے، نفلی عبادات کرنے سے ہزاروں گنا زیادہ بہتر ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں، لوگوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں، لوگوں کے لیے ہدایت بنے، خود اپنے اندر جو پائی جانے والی جہالت ہے اس کو دور کریں، اپنے گھر میں جو جہالت اور برائی ہے اس کو دور کریں، سماج اور معاشرے میں جو جہالت اور برائی ہے اس کو دور کریں، سماج میں جو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں ان اندھیروں کے لیے ہم ایک روشنی بنیں۔ یہ علم دین سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء نے دعا مانگی، رب زدنی علما۔ دولت کے بڑھانے کی دعا نہیں مانگی، اولاد کے بڑھانے کی دعا نہیں مانگی، طاقت بڑھانے کی دعا نہیں مانگی، ایک چیز کے بڑھانے کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تو ہمارے علم کو بڑھاتا رہا۔ ایسی چیز ہے، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے حقیقی معنوں میں وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، جو علم والے ہیں۔ ہمارے سامنے اگر علم ہے، ہم کسی چیز کو جانتے ہیں، بعض دفعہ لوگ
پوری زندگی پتہ چلتا ہے نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن وضو کا طریقہ نہیں معلوم ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بوڑھے ہو گئے اور کبھی کبھار غور سے اگر آپ دیکھیں کہ وضو کیسا کر رہے ہیں, پتہ چلا کہ یہ کوہنی جو ہے وہ بھیگ نہیں رہی ہے, اور کوہنی نہیں بھیگی تو وضو ہوا؟ وضو نہیں ہوا. وضو نہیں ہوا تو نماز ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کبھی سیکھنا ہی نہیں چاہے. ہم نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ ہم یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم یہ جو وضو کر رہے ہیں, ہم یہ جو عبادت کر رہے ہیں, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے بتایا ہے. ہاں, دنیا کے بارے میں تو ہوشیار ہیں, دنیا کے بارے میں چالاک ہیں, ہم دنیا کے بارے میں خوب ہر چیز کو جانتے ہیں, لیکن دین کے معاملے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اسی لیے دینی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. ایک عالم کو ایک عبادت کرنے والے کے مقابلے میں اتنی فضیلت حاصل ہے جتنا اللہ کے نبی کو فضیلت حاصل ہے ایک عام امتی کے مقابلے میں. اس لیے دینی بھائیوں, ایسی محفلوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ہم کتنا بھی کیوں نہ جانیں, ہم جب دینی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ نئی چیز معلوم ہوتی ہے, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے دلوں پہ دنیا کی محبت جو رچ بس گئی تھی اور جو زنگ لگ گیا تھا, ایسی محفلوں میں بیٹھ کر وہ زنگ جو ہے تھوڑا سا کمزور پڑ جاتا ہے, وہ مرچہ جو ہے تھوڑا چھوٹ جاتا ہے, دنیا سے تھوڑی سی بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن لگاتار ہم ایسی محفلوں سے دور رہتے ہیں, یہاں تک کہ ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کا ہمارا دل نہیں کہتا, نماز میں من نہیں لگتا, عبادتوں میں دل نہیں لگتا, مسجدوں سے ہم بھاگنے لگتے ہیں, قرآن اٹھانے کا من نہیں کرتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم فتنے کا شکار ہو گئے. ہمیں اور آپ کو چاہیے, جو بھی مرد اور خواتین ہیں, ہر آدمی سے اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے, ہر آدمی سے سوال پوچھنے والا ہے. ہر آدمی جو کچھ بھی اس دنیا میں کر کے جائے گا, قیامت کے دن اس کے سامنے وہ کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا جائے گا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک مومن کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے. اگر ہم ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو کل اللہ رب العالمین کے ہم پوچھے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے محفوظ رکھے. الہ العالمین, ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں شرعی علم کے حصول کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, ہمارے اندر جو جاہلیت ہے, جو جہالت ہے, اس کو دور کر دے. الہ العالمین, ہمارے دل کو علم کی روشنی سے منور فرما دے. میرے مولا, ہم نے جو گناہ کیا ہے تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین, ہمارے والدین, ہمارے بزرگ, ہمارے جو آبا و اجداد ہیں جو مر چکے ہیں, الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. الہ العالمین تو ان کی خطاؤں کو معاف فرما دے. الہ العالمین, ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھتا تو اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.